लगी पड़ी है, सलवारें जलाई जा चुकी है। अच्छा, एक और करंट इशू जो आजकल सामने आया है तो बड़ा मज़हब का खेज है, लेकिन अब चूंकि एक वीडियो वायरल हो चुकी हुई है, लिहाजा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एक फुल टॉस मिली है तो एक छक्का मारा जाए बाउंड्री से बाहर। वो पीर शलवार शाह आपने वीडियो देखी होगी। यानी अभी तक तो हमने सुना था घोड़े शाह, ठीक है जी, कुत्ते शाह भी है एक, ओ सैयद बगयाड़ शाह, ये इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर मज़ार है। वो स्टेशन कुत्ते को बगयाड़ कहते हैं ना, सैयद बगयाड़ शाह। कां वाली सरकार भी तुसी सुनिया सी, बिल्लियां वाली सरकार भी, ठीक है जी। और अब ये शलवार शाह, पीर शलवार शाह सरकार, कुछ भी हो सकता है जी। पाकिस्तान के अंदर तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें, जब जहालत होगी तो आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी। तो वो वीडियो आप देखें, उस वीडियो के अंदर बकायदा यानी एक मज़ार के ऊपर सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ कलर्स की शलवारें लटकी हुई हैं दरख्त के ऊपर। यानी टाकियां तो हमने देखी हैं मुख्तलिफ मज़ारात के ऊपर, वो तो चले कोई बंदा लेके जाता है, शलवारें। और वो जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है वो कह रहा है कि इसके बारे में लोगों का अकीदा ये है कि जिसकी कोई मन्नत या मुराद पूरी ना होती हो तो वो शख्स जो शलवार पहन के आया हुआ है ना, वो उतार के वहां लटकाएगा और साथ कोई रिजर्व शलवार भी नहीं लेके आनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ पीर शलवार शाह के पास। तो आप देख सकते हैं, देखिए सारी शलवारें टंगी हुई हैं। ये ऊपर एक कब्र बनी हुई है जिसमें किसी ने आग भी लगाई है। और यहाँ आप करना में देख सकते हैं, देखिए ये सारी शलवारें ऊपर भी टंगी हुई हैं शलवारें। लोग कहा जाता है कि जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी शलवार उतार के लगा दे, और दूसरी शलवार लाना भी मना है सख्ती से, तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तो देखें आप दुनिया किस तरफ जा रही है और कौन सी तरक्की में जा रही है, और हम मुसलमान देखें कहाँ पे फंसे हुए हैं इन चीज़ों में। देखें सारी शलवारें लगी हुई हैं। हाँ, पता नहीं क्या सिस्टम है, अल्लाह माफ़ फरमाए, सबको हिदायत अता फरमाए। हम इस वक्त मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। ये आप देख सकते हो मेरे भाइयों, हम मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ सलवार उतार के दुआ मांगी जाती है। और दूसरी शलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। यहाँ आप अंदर देख सकते हो दरबार, यहाँ आगे लगी पड़ी है, सलवारें जलाई जा चुकी है। अंदाजा करें इन लोगों का, यानी ज़हन की पस्ती का लेवल, हालत देखें इनकी। अच्छा, अब ये जब हम बातें करेंगे ना तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो जाली पीर है। असली केड़े ने, असली भी चंदे खा रहे हैं, इस्तेसाल कर रहे हैं गरीबों का, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते, लोगों के चंदों के ऊपर पलते हैं। कौन से असली हैं? अल्लाह से डर जाए। ये एक पूरा कारोबार है जो चल रहा है। और फिर उसी मज़ार के ऊपर कुछ शलवारों को आग भी लगाई हुई थी उन्होंने। जाहिर है कि वो इतनी ज्यादा तो संभाल नहीं सकते, तो फिर वो जला देते होंगे। अब वो मैं जब वीडियो मुझे इरशाद भाई ने दिखाई तो मैं देख के मैंने कहा यार ये देखें, ये उस उम्मत की हालत है कि जिसका इमाम इमामुल मुवहिदीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तौहीद के बारे में इतनी सेंसिटिविटी है कि किसी और शख्सियत की ऐसी सेंसिटिविटी नहीं है। और मुझे वो हदीस याद आ गई जो जामिया तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, मिशकात में भी मौजूद है, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 138 के कॉन्टेक्स्ट में, कि नबी इस्लाम ग़ज़वा हुनैन के मौका पर एक जगह से गुजरे जहां पर एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता था। उसके ऊपर मुशरिकीन अरब अपना असला लटकाते थे थोड़ी देर के लिए, और उनका यह अकीदा था
کہ جنگ میں اگر فتح پانی ہے تو یہاں پہ اپنی تلوار لٹکاؤ، جس طرح یہاں پہ وہ شلوار لٹکا رہے ہیں. اور دیکھ لو انہاں دی نسبت کدے نال ہے. تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے. اللہ اکبر، اندازہ کریں، حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم نے درخت کی پوجا کرنی ہے. یہ تو کہتے ہیں نہیں مزار کے آگے کوئی جھک بھی گیا تو کیا ہوا، نہ تو اس کی انگلیاں مڑ کے قبلہ رخ ہوئی ہیں، نہ ناک کی ہڈی لگی ہے، سجدہ کہاں سے ہو گیا. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف اتنا کہا کہ ایک درخت مقرر کر دیں. متبرک چیز تو ہم بھی مان رہے ہیں نا، حجر اسود کو چومتے بھی ہیں. صحابہ کرام کا تو شرک کا کہیں شائبہ بھی نہیں تھا. بس اتنی بات کی تو نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرکی عقیدے سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی. وہاں پہ بھی دیکھیں وقت کا پیغمبر موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ابھی بھی تازہ معجزہ دیکھ کے آئے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ جب وہ سمندر سے پار لگے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے، دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 138. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ بھی اللہ کا کوئی بت ہمارے لیے مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں. جس طرح یہاں پہ آپ ہندو دیکھ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، یہ بھگوان کا جو بت ہے نا یہ دھیان کرنے کے لیے ہے. حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی اسٹیچو بنانا حرام ہے، جس طرح ہماری کتابوں میں بھی یہ شلواریں لٹکانا حرام ہے، لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا، اے اللہ اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی وقت کا پیغمبر موجود ہے اور ان کے ساتھی، میں صحابہ کرام نہیں کہتا، پھر کہیں گے تو انکار چھڑیس، تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ پھر انہوں نے کر بھی دیا. بعد میں 70,000 یہودی پھر قتل ہوئے اسی وجہ سے. 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ کے قتل اس وجہ سے ہوئے کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کا ایک بت بنا لیا، معبود بنا لیا، سونا پگھلا کے سامری نے انہیں گمراہ کیا. بل ہو تو گئے. اور ان کی معافی پھر سورہ بقرہ میں آیا کہ معافی یہ ہے کہ اپنوں کو قتل کرو گے، ہر قبیلے والا اپنے ان لوگوں کو قتل کرے گا. قتل مرتد کی سزا آئی. پھر نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی کی، آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے. یعنی جس طرح اگلے لوگوں نے غلط کام کیے تم بھی وہی کام کرو گے. اور یہ جو اگلا حصہ ہے نا، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کی قسم، یہاں پہ الفاظ موجود ہیں ترمذی میں، اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی پیروی کرتے ہوئے یہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں مراد تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو اگلی امتوں میں شرکیہ عقائد اور نظریات تھے اس درجے میں تو نہیں، لیکن اس کے قریب قریب اس امت میں بھی آ جائیں گے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو. یہاں پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو اپنا رب مانا ہوا تھا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو، راہبوں کو، صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے. پہلے نصرانی تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں خود نصرانی تھا.
ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں، صوفیوں، راہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا یا رسول اللہ. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اب اس سے کیا مسئلہ کلیئر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی، ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بہاف پہ اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا یہ بھی پتا چلا جی جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نا، علماء سے پوچھ کے چلیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے پوچھ کے چلنا ہے. کیا مولوی صحیح میں کہتا کہ نہیں؟ آگے سے تو ادیب نے حاتم کو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت، میں کیسے دیکھتا، یہ تو علماء کا کام ہے. اس کا مطلب مولوی جو بتائیں ریفرنس چیک کرنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ ادیب نے حاتم تجھے کر لینا چاہیے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا ہے اور بابے تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. شفاعت کے ہم نے حقدار ہونا ہے اگر نبی علیہ السلام کی سچی پیروی کی. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت